میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی طرف سے۔ آج کی ویڈیو ہے ڈپریشن کی علامات کے بارے میں۔ جو ڈپریشن کی کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو کہ مریض بھی اس کے بارے میں اندازہ لگا لیتا ہے کہ ڈپریشن کی علامات ہیں، تو وہ خود ہی یہ ہم سے پوچھنے آتا ہے کہ شاید یہ مجھے ڈپریشن ہے، تو اس کا علاج کرانے آ جاتا ہے۔ لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو نہیں احساس ہوتا، پیشنٹ بلیو کر رہا ہوتا کہ یہ علامات کسی اور بیماری کی ہیں، لیکن ہم نے فگر آؤٹ کرنا ہے۔ تو میں آپ کو کچھ ایک بریف سی ویڈیو کے تھرو بتاؤں گا کہ کون کون سی علامات ایسی ہیں جس سے یہ شک پڑ سکتا ہے کہ ڈپریشن ہے۔ تو برین کے 3 ایریاز ہیں سوچ و بچار کے حوالے سے جن سے علامات آ سکتی ہیں۔ ایک تو ہے ایموشنل، یعنی آپ کے جو جذبات ہیں اور جو آپ کا موڈ ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی ڈپریشن آپ کو ہے کہ نہیں ہے، اس سے کلو ملتا ہے۔ دوسرا ہے فزیکل سمٹم، آپ کا دماغ ہی آپ کی تمام باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ ہوتی وجہ ڈپریشن ہے لیکن علامات فزیکل یعنی باڈی سے آ رہی ہوتی ہیں۔ اور تیسرا گروپ ہے کوگنیٹو، جو صرف انسان کے اندر جو ہائر مینٹل فنکشن ہے، جو سوچنے سمجھنے کی، فیصلہ کرنے کی اور جو اس طرح کے کام کرنے کی اہلیت ہے اس میں سے آ جاتی ہیں۔ تو تینوں کو میں بار بار کور کروں گا۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے ایموشنل کی، یعنی موڈ کی، جس سے عام طور پہ مریض سمجھتے ہیں ڈپریشن ریلیٹڈ ہے۔ ایک تو سمٹم ہے اداسی، یعنی اگر آپ کو بغیر وجہ کے ہر وقت ہی اداسی رہتی ہے تو یہ ایک ڈپریشن کی سمٹم ہو سکتی ہے۔ دوسری ہے انگزائٹی، یعنی آپ بغیر وجہ کے آپ کا موڈ جو ہے وہ اریٹیبل رہتا ہے، آپ یعنی بات بات پہ اکتا جاتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ اکتا جاتے ہیں۔ ظاہر ہے بڑی بات پہ اریٹیبل ہونا نارمل چیز ہے، لیکن بہت ہی چھوٹی سی بات پہ اکتا جانا، بار بار اکتا جانا، یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہو سکتا ہے۔ اریٹیبل موڈ ہونا یعنی۔ تیسرا ہے کہ اگر آپ چیزوں کو انجوائے نہیں کر پاتے۔ کئی دنیا کے چیزیں ایسی ہیں جن کو ہر شخص ہی انجوائے کرتا ہے، جیسی یعنی اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا دکھنا، سیکس، یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان انجوائے کرتا ہے۔ اگر انسان ان تمام چیزوں کی جو اس میں پلیجر ہے، جو انجوائمنٹ ہے، وہ ختم ہو جائے تو وہ بھی ڈپریشن کی علامت ہو سکتا ہے۔ پھر سب سے جو امپورٹنٹ سمٹم ہے ڈپریشن کی ہے وہ ہے سوئسائڈ کرنے کا خیال آنا، خودکشی کرنے کا خیال آنا، یا بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ خودکشی کرنے کی پلاننگ کرنا۔ اگر کسی شخص نے خودکشی کا باقاعدہ پلان بنایا ہے کہ میں اس طرح سے جاؤں گا اور ٹرین کے نیچے آؤں گا، اس طرح سے کروں گا تو ہینگ کروں گا، فلاں جگہ سے پوائزن لوں گا، وہ پھر میں لوں گا، یا اس نے ایکچولی کوشش کی جس میں فیل ہو گیا، تو یہ تو بہت ہی خطرناک علامت ہے، چونکہ یہ تو ایک بہت بڑی ڈپریشن کی علامت ہے۔ اس میں تو فوری طور پہ انٹرونشن کرنا فیملی کی طرف سے، مریض کی طرف سے، ڈاکٹر کی طرف سے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بے امیدی، اگر انسان بہت سے مشکل وقت میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتا، امید کو ضرور دیکھتا ہے، لیکن کبھی ایسی سچویشن آ جائے کہ بالکل ہی نا امیدی ہو جائے، اچھی بلی سچویشن میں بھی آپ کو نا امیدی ہو جائے، تو یہ بھی ایک قسم کی ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ ایک ہے بغیر کسی وجہ سے اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا۔ یقیناً اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ کو اس کو نہ صرف قصوروار سمجھنا چاہیے بلکہ اس کا مداوع کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے تو اس کے ساتھ معافی اس سے مانگ لینی چاہیے۔ لیکن اگر بغیر کسی وجہ کے یا بہت ہی چھوٹی سی وجہ سے آپ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہے ہیں اور اس فیلنگ سے نہیں نکل پا رہے، تو یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری سمٹم جو میں نے ابھی تک بتائی ہیں یہ ایموشن سے اور موڈ سے ریلیٹڈ ہیں، جو کہ واضح طور پہ ڈپریشن کی علامات ہیں، جو کہ مریض بھی سمجھ لیتا ہے۔ لیکن اب ہم بات کریں گے وہ دوسری سمٹم یعنی فزیکل۔ جو فزیکل ہے وہ فزیکل سے مراد ہوتا ہے کہ جیسے باڈی سے ریلیٹڈ جو بظاہر کسی آرگن، کسی باڈی کے کسی عضو کے نہ صحیح کام کرنے کی علامت ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے پیچھے بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک ہے فٹیگ، تھکنا۔
بغیر وجہ کے یا تھوڑا سا کام کرنے کے بعد ہی تھک جانا، آف کورس یہ کسی دل کی یا کسی جگر کی یا گردے کی بیماری کی بھی علامت ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو ایسی کوئی بیماری نہیں لیکن ریسٹ کرنے کے بعد بھی آپ تھکے ہوئے محسوس کر رہے ہیں یا تھوڑا سا کام کرنے کے بعد بھی آپ تھک جاتے ہیں، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے وزن میں بغیر کسی وجہ کے ایک تبدیلی آئی جا رہی ہے، وزن کم ہوتا جا رہا ہے یا وزن بڑھتا جا رہا ہے، یہ بھی کسی فزیکل وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ڈپریشن بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نیند کا کم آنا یا نیند کا نہ آنا، یہ نیند کا زیادہ آنا، یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اگر بغیر وجہ کے نیند افیکٹ ہوگی، ظاہر اگر آپ کسی عارضی ذہنی کشمکش کا شکار ہے تو اس میں تو چلو نیند عارضی طور پہ بند ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ کو بغیر وجہ کی نیند کم ہو گئی ہے یا بڑھ گئی ہے، دن کے وقت بھی آپ کو نیند آتے جا رہی ہے، ہر وقت ہی ڈراؤزنس رہتی ہے، تو یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہو سکتا ہے۔ سیکشول ڈسفنکشن، اس میں سیکشول ڈسفنکشن ایک براڈ کیٹیگری، لیکن خاص طور پہ اگر آپ کو سیکس کرنے کی جو خواہش ہے وہ بھی ختم ہوگی، اس کو بولتے ہیں لاس آف لیبیڈو۔ اگر آپ لاس آف لیبیڈو، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، سیکس کی خواہش بھی اگر آپ کی ختم ہو گئی ہے، وہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ پھر معدے اور آنتوں کی علامات، جیسے معدے میں تضابیط رہنا، زیادہ بار بار ڈکار آنا، معدہ پھولا ہوا محسوس ہونا، نیچے سے وینڈ پاس ہونا، بار بار مشر آنا، یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامات ہو سکتی ہے۔ بغیر کسی وجہ کے باڈی میں پین ہونا، آف کورس پین ایک فزیکل سمٹم ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی انفیکشن ہو جائے، کئی طرح کی وجہ ہے جس سے وجہ پین ہوتی ہے، لیکن اگر بغیر وجہ کے آپ کی پوری باڈی میں پین ہو رہی ہے، مختلف جگہوں پہ پین ہو رہی ہے، وہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہو سکتا ہے۔ اس کا بلکہ نام ہے فائبرومائلجیا۔ اس میں ڈاکٹر تشخیص کرے گا کہ آپ کو اگر فائبرومائلجیا، اس کی دوائی حالانکہ آپ کو ہے پین، تو اس کا علاج پین کلرز نہیں ہے، اس کا علاج اینٹی ڈپریسنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک لفظ ہے بغیر وجہ کے آپ بہت زیادہ اریٹیبل سائیکو موٹر، یعنی آپ نفسیاتی طور پہ بھی آپ کی سوچ ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، کبھی آپ یہ بات کرتے ہیں ابھی وہ بات مکمل نہیں ہوتی تو دوسری پہ چلے جاتی ہیں، وہ نہیں مکمل ہوتی تو تیسری پہ چلے جاتے ہیں، یہ یا پھر آپ فزیکلی بھی ٹکے نہیں بیٹھتے، بہت ہی فجٹی ہو گئے ہیں، کبھی آپ ادھر بیٹھتے ہیں، کبھی ادھر اٹھتے ہیں، کبھی ہاتھ ہلاتے ہیں، کبھی آنکھیں ہلاتے ہیں، کبھی گردن ہلاتے ہیں، بغیر وجہ کے آپ کے جسم کو اگر ہلاتے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو سیکنڈ گروپ ہے، یہ میں نے بتایا، یہ ہے فزیکل، بظاہر یہ جسمانی سمٹم ہے لیکن اس کے پیچھے بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے۔ اور اب یہ ہے تیسرا ایریا ہے جس کو بولتے ہیں کوگنیٹو۔ کوگنیٹو ہم اپنے دماغ کے اس حصے کو بولتے ہیں جو کہ انسان کو باقی جانوروں کی نسبت بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے۔ وہ ہے سوچنے کی اور سمجھنے کی اور ججمنٹ کی جو ایبلٹی ہے، یاد رکھنے کی ایبلٹی ہے، ریکال کرنے کی ایبلٹی ہے، بڑے بڑے مشکل مسائل کا حل ڈھونڈنے کی ہے، نئی چیزیں دریافت کرنے کی ایبلٹی ہے، یہ چیزیں۔ مثلا اگر آپ کی اٹینشن اور کنسنٹریشن کم ہو رہی ہے، کسی چیز پہ آپ فوکس نہیں کر پا رہے، فوری طور پہ آپ کا دماغ دوسری طرف چلا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میموری، یقیناً کئی چیزیں انسان بھول جاتا ہے، لیکن وہ جو چیز جو انسان کی انٹرسٹ کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ آپ کو پہلی جب آپ نے گاڑی خریدی تھی، یا پہلا جب آپ نے پیٹ رکھا تھا، یا پہلا آپ کا اسکول تھا، جو پہلا آپ کا اسکول ٹیچر تھا، وہ کبھی بھی نہیں بھولتا۔ اسی طریقے سے آپ کو کوئی پروفٹ ہوا، کوئی آپ نے نئی پراپرٹی خریدی ہے، وہ کبھی نہیں بھولتی۔ تو لیکن اگر آپ کو یہ اس طرح کی چیزیں جو یادداشت ہے کم ہو جائے، جو عام طور پہ چیزوں کی قیمتیں بھول جائیں، جو کون سی چیز لی تھی، کون سی نہیں لی تھی، وہ بھول جائے، یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامات ہو سکتی ہے۔ اس کی ایکچولی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بات آپ سے کی گئی تھی، اس وقت آپ کا مائنڈ پہلے سے پری آکوپائڈ تھا، پہلے سے ہی اپنی سوچوں میں گم تھا، اس لیے آپ نے وہ چیز رجسٹر نہیں کی، اس لیے یاد نہیں رہی۔ ججمنٹ، ہم بہت سارے فیصلے بہت جلدی سے کر لیتے ہیں اور ایک صحیح فیصلہ کر لیتے ہیں، یعنی ایک آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ایک سیکنڈ میں آپ کے سامنے کوئی اینیمل آ جاتا تو فوری طور پہ آپ بریک لگاتے ہو، تو ایک ججمنٹ آپ نے کی فوری طور پہ جو صحیح کی۔ اسی طریقے سے ڈیسیجن میکنگ اور جو فیصلے زندگی کے اس میں مشکل پیش آ رہی ہو،
پلاننگ اور آرگنائزیشن. آپ نارملی اپنی زندگی کو پلان کرتے ہیں کہ صبح اتنے بجے نکلیں گے, پہلے بینک جائیں گے, پھر فلاں جگہ جائیں گے, پھر ہم یہ کام کریں گے, اتنے بجے واپس آ جائیں گے, پھر بچوں کو ٹیوشن پہ چھوڑنا ہے. یہ ساری پلاننگ اور ڈیسیجن میکنگ جو کم ہو جائے, ذہن کی جو شارپنیس ہے نارملی, جیسے ہم فوری طور پہ چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں, اس کو انالائز کر لیتے ہیں, وہ ختم ہو جائے, یا پھر سوچنے سمجھنے کی سپیڈ کم ہو جائے. آپ نے فیصلہ تو صحیح کر لیا لیکن آپ نے ٹائم بہت لگایا, یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے. تو یہ تیسرا گروپ تھا جو کہ کوگنیٹو, جو ہمارے ذہن کے ہائر مینٹل فنکشن ہے, یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ویڈیو آپ کو یوزفل ہوگی. رپیٹ کرنے کے لیے, ڈپریشن کامن بیماری ہے. اس کی علامات ایموشنل بھی ہو سکتی ہیں, فزیکل بھی ہو سکتی ہیں, اور کوگنیٹو بھی ہو سکتی ہیں. اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامت ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں, آپ اپنی جھجک نکالیں, ڈاکٹر سے ملیں, اور بے شک ان سے پوچھیں کہ مجھے یہ شک نکالنا ہے کہ مجھے کہیں ڈپریشن تو نہیں. وہ ظاہر ہے پہلے آپ کو انٹرویو کریں گے, پھر آپ کی فزیکل چیک اپ کریں گے, پھر کچھ ٹیسٹ کریں گے, اور اگر یہ ججمنٹ ہوئی کہ آپ کو ڈپریشن ہے تو ایک قابل علاج بیماری ہے. اس ٹیبو میں نہ رہیں کہ ڈپریشن آپ کو نہیں ہو سکتی. ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتی, اگر اللہ نہ کرے آپ کو ہے تو اس کا علاج ممکن ہے. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان، میڈ اسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے.